बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मुबीन शहरु रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआनु हुदन लिन्नासि व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान फ़मन शहिदा मिनकुमुश्शहरा फ़ल्युसुम व मन कान मरीज़न औ अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा वला युरीदु बिकुमुल उस्र वलितुकमिलुल इद्दत वलतुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम वलअल्लकुम तशकुरून। मोहतरम सामीन व नाज़रीन, ये जो आयत मैंने अब तिलावत की है ये सूरे बकरा में 180 पर 5वीं आयत है। इस आयत के ज़रिए से अल्लाह सुब्हान व तआला ने साफ तौर पर ये मालूम करा दिया सारी दुनिया की इंसानियत को कि रमज़ान जो महीना है वो इसलिए जो है बाकी महीनों से अफजल है कि इसकी निस्बत कुरान के नुज़ूल के साथ है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि रमज़ान के महीने में सूरज जो है मगरिब से निकलता है, चाँद जो है अपनी अलग हैसियत में नज़र आता है, ज़मीन आसमान आसमान ज़मीन हो जाते हैं, समंदरें किसी किस्म की तब्दीली वाक़ई नहीं होती। वही दिन होता है, वही चाँद, वही सूरज, वही फ़िज़ाएँ, वही बादल, वही 24 घंटे दिन के, वही 30 दिन महीने के। मगर निस्बत चूँकि इस महीने से, इस महीने की कुरान से हो गई, अल्लाह ताला ने इस महीने को बाकी महीनों के मुकाबले में फजीलत अता कर दी। फजीलत इस माने में और फजीलत इस अंदाज से हम समझ सकते हैं कि इस माह मुबारक में, इस माह मुबारक के फजीलत को ज़ाहिर करने में अल्लाह ताला ने ख़ास इबादत मुतय्यन की है, जिसको हम उर्दू में रोज़ा कहते हैं, अरबी में सौम कहते हैं। और अल्लाह ने फरमाया कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, ये रोज़ा तुम पर फ़र्ज़ है, ऑप्शनल नहीं है। फ़र्ज़ इसलिए है कि शुक्रगुजारी ही असल जो है बंदे की पहचान है, असल बंदे से मतलूब है। एक इंसान अल्लाह का बंदा बनने की पहली निशानी ये होती है कि वो अल्लाह के तरफ से मिली हुई हर नेमत का शुक्र अदा करता है, वो शाकिर होता है और वो हमेशा उसके पास मौजूद जितनी भी चीज़ें हैं वो अपनी नहीं समझता, वो अल्लाह की दी हुई समझता है। उन नियामतों में से बड़ी नेमत अल्लाह की जो है, जिसके तहत में अल्लाह ताला शुक्राने के तौर पर उसकी अज़मत को समझने के लिए एक ख़ास इबादत मुतय्यन कर दिया, रोज़ा, और वो एक महीने के लिए। तो उस महीने में मिलने वाली जो नेमत है, नेमत कुरान, ये इतनी बड़ी नेमत हो गई कि इसके मुकाबले में हर नेमत कम, और हर नेमत जो है कम मालूम होती है। जभी तो जाकर जो है इस महीने में रोज़े फ़र्ज किए, वरना नमाज भी नेमत, दौलत भी नेमत, सेहत भी नेमत, औलाद भी नेमत, अक़ल भी नेमत, और दुनिया में कई नेमतें हैं जो अल्लाह की तरफ से एक इंसान को और ख़ुसूसन मुसलमान को ईमान की शक्ल में जो नेमत मिलती है, ये भी नेमत है, बड़ी नेमत है। मगर इन तमाम नेमतों में से कुरान मुबीन, कुरान मजीद एक ऐसी नेमत है जिसके शुक्राने में अल्लाह सुब्हान व तआला ने एक इबादत मुकर्रर कर दी, जिसको हम रोज़ा और सौम कहते हैं। और ये ऐसे ही नहीं कि जो है इसके ज़रिए से अल्लाह ताला कुछ चाहते हैं, बल्कि इसके नतीजे में दोबारा रोज़ेदार को, साइम को एक नेमत और एक गिफ्ट देते हैं, वो ये कि तक़वा। जो बंदा मुकम्मल तौर पर रोज़े का पाज़ लिहाज रखते हुए, रोज़े के आदाब का ख्याल करते हुए
روزہ پورا کرتا ہے، رمضان المبارک کا مہینہ پورا کرتا ہے، اللہ اسے ایک گفٹ دیتے ہیں، ایک تحفہ دیتے ہیں، وہ ہے کہ تقویٰ۔ تقویٰ بہت آسان معنی ہے۔ تقویٰ یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانیوں سے بچنے کا ہمارے اندر ایک ایسا مادہ پیدا ہو جائے کہ بغیر کسی کے کہے، سمجھائے، ڈرائے، خود بچ جائے اللہ کے نافرمانیوں سے، وہی تقویٰ ہے۔ اس کی بہترین مشق روزہ ہے۔ روزہ دار بہت پیاسا ہوتا ہے، ٹھنڈا پانی ہوتا ہے، اکیلا ہوتا ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا، مگر وہ پانی نہیں پیتا، وہ کھانا نہیں کھاتا، وہ مزے کی چیز حاصل نہیں کرتا، وہ خواہش کو پوری نہیں کرتا، گرچہ کہ اسے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی اسے نوٹ کرنے والا نہیں ہے ظاہری طور پر، مگر اس کے اندر کی جو ایمان ہے، اندر کا جو یقین ہے، اندر کا جو مادہ ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ تجھے تیرا رب دیکھ رہا ہے، جس کے لیے تم نے روزہ رکھا ہے۔ یہی کیفیت کا نام تقویٰ ہے۔ اگر یہ کیفیت باقی کے 11 مہینوں میں بھی آ جائے، اور آنا بھی چاہیے، یہی رمضان کا مقصد ہے، تو اللہ کا قریب اور مقرب بندہ بن جاتا ہے۔ اس مقرب بندے کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں بھی پاکیزہ زندگی دیتے ہیں، اور آخرت میں لامحدود زندگی میں جنت عطا کرتے ہیں۔ تو اسی مہینے کے برکت سے اور اس مہینے کی نسبت میں پائے جانے والے قرآن سے ہمیں بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ قرآن اتنی بڑی نعمت ہے کہ یہ ہدایت یافتہ ہونے کے لیے اس وقت دنیا میں بہت بڑا اور کامیاب ذریعہ ہے، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا سے جانے سے پہلے حجۃ الوداع میں اور غدیر خم میں یہ فرمایا، میں تمہارے درمیان میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، یہ اللہ کی کتاب اور میری سنت۔ جب تک تم اس کو اپنائے ہوئے رکھو گے، تھامے ہوئے رکھو گے، تم کبھی گمراہ نہیں ہوتے، کبھی مشرک نہیں ہو سکتے، کبھی منکر نہیں ہو سکتے، کبھی منافق نہیں ہو سکتے، کبھی ظالم نہیں ہو سکتے، کبھی فاسق نہیں ہو سکتے، کبھی جابر نہیں ہو سکتے۔ ان تمام گندگیوں اور برائیوں اور فسادات سے بچنے کا اور ایک راستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری عمر کے زمانے میں حجۃ الوداع اور غدیر خم کے خطبات میں امت کو یہ سمجھا کر گئے کہ قرآن کو تھام کر رہو۔ خدا خود کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، کہ میرے رسی کو مضبوطی سے پکڑ کر رہو۔ یہاں رسی سے مراد علماء اکرام مفسرین قرآن ہی کی تعبیر لیتے ہیں۔ اتنی بڑی عظیم نعمت کی نسبت میں ہمیں رمضان ملا، اس عظیم نعمت کی برکت سے ہمیں روزہ ملا، تقوی جیسی نعمت ملی، اور اگر ہم اس نعمت کو، قرآن جیسی نعمت کو ہم جو ہے اس ماہ مبارک میں صحیح سمجھے نہیں، اسے پڑھے نہیں، سمجھے نہیں، اس پر عمل نہیں کیا، اور ساری انسانیت کو پہنچانے کی ہم نے کوشش نہیں کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق یہ صاف کہا گیا حدیث میں کہ کئی روزے دار ایسے ہوں گے جن کو بھوکا پیاسا رہنے کے علاوہ کچھ نہیں حاصل ہوگا، وہ صرف بھوکا پیاسا رہیں گے، ان کا روزہ ان کو کچھ نہیں دے گا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ روزے کے حقوق بھی ادا کرنے والے نہیں ہوں گے، قرآن سے ان کی نسبت بھی مضبوط نہیں ہوگی۔ ایسی نعمت کو ہمیں بالکل اس ماہ مبارک میں حاصل کرنا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، سیکھنا ہے، سمجھنا ہے، اور دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرنا ہے۔ نتیجے میں اللہ تعالی ہمیں یہ دنیا کی پاکیزہ زندگی بھی دیں گے، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اس کی رضا والا گھر جنت نصیب فرمائیں گے۔ تو خلاصہ یہ ہے، رمضان ماہ قرآن ہے، ماہ قرآن کو ہم ماہ قرآن بنا کر ہی گزارنا ہے۔ رمضان کے روزوں میں قرآن سے مضبوط رشتہ بنانا ہے، جسے نہیں آتا انہیں سیکھنا ہے، جسے آتا ہے وہ سمجھنا ہے، جو سمجھتا ہے وہ عمل کے ذریعے سے دوسروں تک پہنچانا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کے قرآن سے مضبوط رشتہ نصیب فرمائے، اور دوسروں تک بھی اس نعمت کو پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔